ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہا کرتا تھا، لیکن اس کے گاؤں میں چراگاہیں کم تھیں، اس کی بکریوں کے لیے چارہ اچھا نہ تھا۔ لیکن اسی گاؤں کے ساتھ ہی ایک دریا بہتا تھا، اور دائیں طرف دوسری طرف ایک بڑی ہی ہری بھری میدان تھے جہاں پر جانور چرا کرتے تھے۔ یہ غریب بندہ تھا، اس کے پاس کشتی میں اپنی بکریوں کو سوار کر کے وہاں لے جانا بڑا مشکل تھا، بڑا پریشان تھا، کیا کروں۔ ایک دن جمعہ کی نماز پڑھی تو امام صاحب کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریا پہ قدم رکھا جائے تو یہ دریا اس کے لیے زمین بن جاتا ہے۔ اس نے کہا واہ سبحان اللہ، یہ تو میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں، جانچنے کے لیے نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ دریا اس کے لیے زمین ہو گیا، سختی آ گئی، اور یہ خرامہ دریا پر چلتا ہوا پار لگ گیا۔ پیچھے بکریاں بھی آتی چلی گئیں، سارا دن بکریوں نے خوب اچھے طریقے سے چرا، اور اس کے بعد شام کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہی دریا اس کے لیے زمین بن گیا، اور یہ بڑی آسانی سے ادھر آ گیا۔ کئی عرصہ گزر گیا اسی طرح کرتے کرتے۔ ایک شام موسم خراب تھا، جب یہ واپس شام کو پلٹا تو دیکھا کہ ایک صاحب جو کہ اسی مسجد کے امام صاحب تھے جن کی بات سن کر یہ سلسلہ اس کا یہاں آنے کا شروع ہوا تھا، پریشان تھے۔ پوچھا رہے امام صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں تو دن میں آیا تھا، موسم اچھا تھا، کشتیاں تھیں، میں یہاں آ گیا، اب موسم خراب ہے، کشتیاں انہوں نے اٹھا لی ہیں ملاحوں نے، اب میں پہنچنا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھانی ہے، اب تو کوئی سواری نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں۔ کہا ارے مولوی صاحب نو پرابلم، آئے میرے ساتھ، اور کہا آپ نے تو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو دریا تمہارے لیے زمین ہو جائے گا، میں تو اتنے عرصے سے آتا جاتا ہوں، آئیے آپ بھی میرے پیچھے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور قدم جو رکھا دریا اس کے لیے سخت زمین بن گیا۔ پیچھے پیچھے بکریاں آ رہی ہیں، آگے آگے چرواہا جا رہا ہے۔ امام صاحب نے بڑے عجیب تذبذب کے لہجے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب جو قدم رکھا تو سیدھا دریا میں ڈوبنے لگے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ وہ چرواہا واپس آیا، ان کو اٹھایا اور لے جا کر کے دوسری طرف پہنچایا۔ اب وہاں امام صاحب رو رہے ہیں، زاروں قطار ہچکیوں سے رو رہے ہیں۔ پوچھنے لگا امام صاحب کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے؟ آپ نے جوڑ دیے ہاتھ، امام صاحب نے کہا بیٹا تو صاحب یقین ہے، تو صاحب یقین ہے، تو یقین کی منزل تک پہنچا ہوا ہے، تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا آج ہم مسلمان ہم بھی اپنے رب پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں فرمایا میں تمہیں سنتا ہوں، تمہاری سنتا ہوں، کیا ہم دعا مانگتے ہیں؟ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کیا ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین رزاق ہوں، کیا ہم اس سے رزق طلب کرتے ہیں؟ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، یہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہم غور کریں ہمارا ایمان آج کس نہج پر ہے۔ اگر ہمارا ایمان مستحکم نہیں ہے تو اس کو استحکام بخشنے کے لیے ہمیں راستہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا۔ وہ کس طرح کہ ہر حال میں شکر ادا کیا جائے اور صبر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا صحیح معنوں میں بندہ بن کر اللہ پر توکل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم۔